یاد آندے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وقازما في جميع الأهوال ومتمكنا في المقام الرضا وجوادا كفوا عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة صلوات. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. من علينا ربنا إثبات محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. عزیزان محترم، عزاداران سلطان کربلا، ہماری مجالس کا جو عنوان آپ پہلے سے ہی سماعت فرما رہے ہیں کہ مقصد ہے روح اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ولایت ہے روح اسلام. اگر ولایت کو ہٹا دیا جائے تو نہ توحید بچتی ہے، نہ توحید پہچانی جا سکتی ہے، نہ اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے. لہذا ولایت اہل بیت اتنی اہم ہے کہ جتنی توحید کی ضرورت ہے، جتنی رسالت کی ضرورت ہے، جتنی دین کی ضرورت ہے، اگر کسی بھی موقع سے کسی بھی مقام پر ان کو جدا کر دیا جائے تو نام تو اسلام بچے گا مگر حقیقت میں اسلام نہیں ہوگا، روح نہیں ہوگی. جو روح نہیں ہوگی تو وہ مردہ ہوگا، اور مردہ جو ہے اس سے کسی کو محبت نہیں. آپ اپنی زندگی، اپنا ماحول،
اپنا معاشرے کو دیکھیں، بہت محبت ہے باپ سے، بیٹے کو بہت محبت ہے، بہن کو بھائی سے، مگر روح نکل گئی، اب کوئی برداشت نہیں کرتا. بہت محبت ہے، بڑی وراثت چھوڑ کے جا رہا ہے، مگر ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ اس کو جلد سے جلد دفن کر دو، اس کو مٹی میں چھپا دو. کیوں کہ اس میں سے روح نکل گئی. جب روح نہیں ہے تو اب یہ بے فائدہ ہے. اب اس سے گھر میں بدبو پھیلے گی، معاشرے میں برائی پھیلے گی، بیماریاں پھیلیں گی. بات یہی ہے کہ جو اسلام جس میں روح تھی اس کو جنہوں نے نہیں لیا، ان کا معاشرہ جتنا اسلام میں بظاہر تو لوگ کہہ رہے ہیں بہت ترقی ہو رہی ہے، یورپ میں بہت لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جماعت کا کام ماشاءاللہ بہت چل رہا ہے، دعوت کا کام بہت زور پر ہے، مگر یہ تو بتاؤ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں یا کچھ اور ہو رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کا مطلب تھا آمنو آمنو، اے مسلمانوں ایمان لے آؤ. کس پر ایمان لاؤ؟ جس کو تم رسمن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہو اس کو دل و جان سے ماننے کا نام ہے ایمان. مکمل اسلام میں داخل ہونے کا نام ہے ولایت. ولایت کو جس نے تسلیم نہیں کیا، ہمیشہ کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جائے، وہ مسلمان نہیں مر سکتا. وہ کتنی بھی نماز پڑھے، نماز قابل قبول نہیں ہوگی. یہ ہم کسی پر طنز نہیں کر رہے ہیں، یہ تبرہ نہیں ہے، ہم حقیقت بتانا چاہتے ہیں کہ ہر دنیا میں ہر جگہ یہ اعلان، یہی آواز اٹھ رہی ہے، پیپر میں نیوز پر یہی ہیڈنگ ہے کہ ہماری ذلت اور رسوائی ہر طرف ہو رہی ہے. تو کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے روحانی اسلام کو چھوڑ کر مردہ اسلام کو قبول کر لیا ہے. جیسے ایک مردہ گھر میں تعفن پیدا کر سکتا ہے، معاشرے میں بیماری پیدا کر سکتا ہے، اسی طریقے سے بنام اسلام تو اسلام جو لے رہے ہو، جن سے اسلام لینا تھا ان سے اسلام نہ لیا، جن سے قرآن لینا تھا ان سے قرآن نہ لیا. تو وہ اسلام اور ایمان جو ہے، وہ قرآن جو ہے، وہ نماز جو ہے، وہ ذکر جو ہے، وہ عبادت جو ہے، وہ آخرت کی تو بات جانے تو کیا تم کو جزا دے گی. تم کو یہاں جو ذلت اور رسوائی دے رہی ہے یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حقیقی اسلام نہیں ہے. صلوات پڑھو اگر محمد والے. ہماری خلقت کا مقصد ہے عبادت. آپ کئی مجلس سن رہے، عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے نبی اور آل نبی کی محبت کر. اللہ کہتا ہے میری بندگی کرو، اللہ نے حکم دیا واقیموا الصلاۃ، نماز میری پڑھو، روزہ میرے لیے، حج میرے لیے ہے. مگر پورے قرآن میں کہیں بتایا کہ خدا نے بتایا نماز اس طرح پڑھو، کہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے. نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، مگر کیسے ادا کیا جائے یہی اللہ نے بتایا ہے کہ اگر میری عبادت کرنا ہے تو بندگی میری ہے، ادائے اہل بیت کی ہے، ادائے میرے حبیب کی ہے، ادائے میرے ولیوں کی ہے. ان کی محبت جب ہوگی تو ان کی اداؤں پر عمل کیا جائے گا، اور جب ان کی محبت کے ساتھ اداؤں پر عمل ہوگا پھر وہ نماز نماز ہوگی، وہ روزہ روزہ ہوگا، وہ حج حج ہوگا. یہ وہ اعمال ہوں گے کہ پھر تم کو یہ اللہ سے قریب کریں گے. اللہ کے واسطے پڑھنا اور ہے اور قربتاً اللہ پڑھنا اور ہے. یہ پڑھے اللہ کے واسطے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ پھر تم نماز پڑھو، تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، تم اس کی تسبیح پڑھو یا نہ پڑھو، تم اس کا ذکر کرو یا نہ کرو، اس کی بڑائی میں کچھ فرق نہیں آتا. ہاں اگر تم قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھو گے تو اللہ کے ولیوں کے قریب ہو جاؤ گے. ان کے قریب ہونا اللہ کے قریب ہونا، بات یہی ہے. مگر روح اسلام کو یہ جو ہماری گمراہی کے لیے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے. جناب آدم کا آپ نے ذکر سنا، بات یہ کہ اس نے وعدہ کیا کہ میں گمراہ کروں گا، تو یہ نماز پڑھوا کے بھی گمراہ کرے گا. یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھوائے گا،
یہ وہ ہے، یہ گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے. تو یہ نہیں کہ شراب کھانے میں لے آنا شیطان کا کام ہے، جوا کھانے میں لے آنا شیطان کا کام ہے، جھوٹ بلوانا شیطان کا کام. شیطان وہ ہے کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ اللہ کے ولیوں سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ اہل بیت کے در سے ہٹانا چاہتا ہے. تو نماز بھی پڑھوائے گا اور ان کے در سے بھی ہٹائے گا. کیسے پڑھوائے گا؟ نماز پر نماز پڑھوائے گا. 5 نہیں 10 وقتوں کی پڑھو، فجر کے بعد اشراق بھی پڑھو، تھوڑا اور سورج اوپر آ جائے اوابین 4 سے بھی پڑھو، مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھو، رات میں تہجد بھی پڑھو. اس کے بعد بھی یہ نماز برائی سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ کہ نماز میں شیطان نے اپنا کام دکھا دیا. جو ہونا چاہیے تھا کہ دل اہل بیت کی بارگاہ میں جھکے، سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے، مگر اس نے یہ عقیدہ دے دیا کہ اگر نماز میں اہل بیت کا خیال آ گیا یا محمد مصطفیٰ کا خیال آ گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی. جب ان کے خیال سے نماز کھالی ہو گئی تو وہ بے روح عبادت ہو گئی. اب کتنی بھی نمازیں پڑھتے جائیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کے در سے ہٹانا شیطان کا مقصد ہے، اور اس فرش اعضاء کا مقصد یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے والا اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائے. ان کے دامن سے وابستہ رہے گا تو اس کا ہر عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. ان کی حقیقت اور ہماری حقیقت اور ان کی خلقت اور ہماری خلقت اور ان کی خلقت کا مقصد اور ہماری خلقت کا مقصد اور صلوات پڑھیں بر ان کی تخلیق آپ سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی تخلیق اپنی مشیت سے اس لیے کی ہے کہ تاکہ وہ پہچانا جائے. یہ کوئی شے سے نہیں، یہ پہچاننے کے لیے اللہ نے ان کا وجود بخشا. یہ ہر اول سے اول اللہ کے لیے اول نہیں ہے. وہ اول هو آخر وہ ظاہر اور باطن جو ہے یہ ان کے لیے ہے. وہ اول ہے جیسے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا، وہ ایسا اول ہے کہ جس کی ابتدا نہیں، وہ ایسا اول ہے کہ جس کی انتہا نہیں. تو اللہ نے اول جن کو بنایا وہ اول مخلوق ہے اہل بیت علیہ السلام. یہ 14 ہے اول، اور انہی کو قرآن میں کہا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. یہ اِنَّا حرف تاکید ہے، مگر اِنَّا جو ہے وہ کئی جگہ کہا جاتا ہے. جیسے کوئی بات اپنی منوانے کے لیے کہتا ہے، جس کو اپنے کلام میں شک ہو تو وہ کہے گا اِنَّا. مگر پروردگار عالم کو اپنے کلام میں شک نہیں ہے، یہاں تاکید ہے. اِنَّا تاکید کے لیے ہے کہ اب میں جو کہہ رہا ہوں اس میں تم کو تاکیداً کہہ رہا ہوں. شک و شبہ کی تو کوئی جگہ ہی نہیں رہ گئی ہے. تو اول ہے کون؟ اول بیت. یہ اول بیت سمجھ رہے ہیں کعبہ. بیت للناس پہلے ہے اول بیت جو وضع کیا گیا، بنایا نہیں گیا. کعبہ بنایا گیا ہے اینٹ اور پتھروں سے، چونے اور گارے سے. بنانے والا، اس کو خلق کرنے والا مخلوق ہے. کعبہ بنایا گیا ہے. یہاں مقصد اول بیت سے کیا ہے؟ اول بیت سے مطلب جو وضع کیا اللہ نے اپنی مشیت سے ان 14 کو، یہ ہے اول بیت. کیوں کہ للناس لوگوں کے لیے. تو یہ کعبہ کب بنا، یہ قبلہ کب بنا، یہ اول بیت کب بنا؟ جب انسان نہیں تھے، انسان کا عطا پتہ بھی نہیں تھا، ان کا ذکر بھی نہیں تھا. تو اللہ نے اہل بیت کو خلق کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. للناس للذی ببکہ. ببکہ کہاں پر؟ بکہ میں. مکہ کیوں نہیں آیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے کو میم سے بدل دیا گیا، بکہ کو مکہ کیا گیا. بکہ سے مکہ نہیں ہوا ہے، بکہ بکہ ہے، مکہ مکہ ہے.
جہاں آہوزاری کی جائے، رویا جائے، گر گرایا جائے، مگر اس سے بہتر معنی اس کا یہ ہے بقا کا مطلب ہے جہاں ہر سر کو جھکا دیا جائے، ہر سر خم ہو جائے، کوئی کہیں کا بادشاہ ہو، کہیں کا راجہ ہو، کہیں کا کتنا بھی بڑا امیر و کبیر ہو، کتنا بھی تکبر رکھنے والا ہو، یہاں آ کر اس کو جھکنا ہے، اس کو کہتے ہیں بقا۔ تو اللہ نے بقا میں وہ بیت، تو بیت سے مراد یہ کعبہ، اور اس میں کہہ رہا ہے للذی ببکۃ مبارک، یہ مبارک ہے۔ تو جب یہ مبارک ہے تو ہمیشہ سے مبارک ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے مبارک ہے، اللہ کہہ رہا ہے مبارک ہے، تو یہ مبارک ہے کیوں؟ اس سے پہلے میں مثال دے چکا ہوں ضرب اور مضروب کی۔ یہ چار دیواری نہیں ہے بیت، اس کے اندر جو ہیں، اس میں جو آئے ہیں وہ ہے اہل بیت۔ تو اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ عالمین کے لیے مبارک ہے، تو جب تک عالمین رہے گا یہ رہیں گے۔ سمجھ رہے؟ اہل بیت کا وجود اس وقت تک ہے جب تک لوگ ہیں، للناس، جہاں تک رہیں گے۔ اب جہاں تک پروردگار عالم کی حکومت ہے، اس کی ربوبیت ہے، جہاں تک اس کی مخلوق ہے، اہل بیت کی حکومت وہاں تک موجود ہے، کیونکہ یہ مبارک ہے، رہیں گے بھی، موجود بھی رہیں گے، کیونکہ برکت ہے انہی کے دم قدم سے۔ اور کیا فرما رہا ہے؟ مبارک وہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہے۔ فیہ آیات بینات، فی اس میں آیات، آیت کی جمع آیات، آیتیں ہیں کس کی؟ اللہ کی، نشانیاں ہیں، آیات بینات، روشن۔ کیا ہے؟ مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ آج کعبہ میں تو کوئی داخل ہوتا نہیں، حضور کعبہ تو بند ہے، لوگوں نے دروازہ بند کر کے رکھا ہے، پھر امن میں کیسے آیا؟ کعبے میں دروازہ بند رہتے ہیں نا، جو حج کیے ہو کچھ تو بولے، ہاں جو حاجی گیا ہو، عمرہ کیا ہو، زیارت کیا ہو، کعبے کا دروازہ بند ہے، صرف جن کی ٹھیکیداری اجارہ ہے غاصبین کی ہے، یہ جاتے اور آتے ہیں، ہر حاجی تو جاتا نہیں، پھر وہ امن میں آیا کیسے؟ تو بیت سے مراد یہ چار دیواری نہیں ہے۔ اب آؤ آلے رسول کی بارگاہ میں، تو رسول فرما رہے ان اول بیت، اول بیت سے مراد ہم ہیں۔ جیسے جبریل نے پوچھا یا اللہ اس چادر میں کون ہے، تو اللہ نے فرمایا ہم اہل بیت نبوہ، یہ اہل بیت نبوت ہیں۔ چار دیواری میں نہیں ہوتے اہل بیت نبوت، اہل بیت نبوت جہاں ہو، اگر کیسا کے نیچے بھی ہیں تو یہ اہل بیت نبوت ہیں۔ کون ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ مرکزیت کس کو دی پروردگار عالم نے؟ ہم فاطمہ، فاطمہ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اس میں میرا حبیب ہے، میرا نبی ہے محمد، اس کی بیٹی، اس کے بیٹے، ان بیٹوں کے باپ۔ اللہ نے کیوں فرمایا ہم فاطمہ؟ تو مرکزیت بتائی کہ اہل بیت نبوت کون ہوگا؟ جس کو فاطمہ سے نسبت ہوگی، چاہے فاطمہ کا باپ ہو وہ اہل بیت نبوت، فاطمہ کا شوہر ہے وہ اہل بیت نبوت، جو فاطمہ کے بیٹے ہوں وہ اہل بیت نبوت۔ تو نبی کا گھر اور ہے، نبوت کا گھر اور ہے۔ اب نہ کہنا کہ یہ بھی اہل بیت نبی ہے، یہ بھی اہل بیت نبی ہے، یہ بھی اہل بیت نبی ہے، ایسے تو نرسمہ راؤ بھی اہل بیت نبی بن جائے گا۔ رشتہ جوڑتے جائیں تو سب آدم کے بیٹے ہیں،
پروردگار عالم علیم خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے ہی نام پر اپنا پیٹ بھرنے والے، میرے ہی حبیب کے نام پر چندہ جمع کرنے والے، میرے ہی اہل بیت کے نام پر اپنی روزی روٹی چلانے والے کچھ ایسے مولوی پیدا ہوں گے 1400 سال بعد، وہ یہ بتائیں گے نبی کی ایک نہیں 4 بیٹیاں ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم فاطمہ فاطمہ ہی ایک اکلوتی بیٹی ہے، کوئی اور ہوتی تو اللہ یہ کہتا چادر میں میرا حبیب محمد ہے، اس کی بیٹی ہے، تو کہتے ہاں اس وقت تو تھی وہاں نہیں تھی، مگر محمد کی بیٹی جب کہا تو پھر یہ بھی ہے۔ اس لیے پروردگار نے کہا نہیں ہم فاطمہ ہے۔ اچھا تاریخ میرے یہ بچے جو ہیں یہ تاریخ پہ نظر رکھیں، بہت زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم 4 مانتے ہیں تو یہ بھی توحید رسالت ہے۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، کیسٹ بھی بن رہی ہے، میرے سننے بھائی بھی سنیں گے، غور سے سن لو کہ ہم منبر رسول سے حق بیانی کے لیے آئے، ہم وہ سنی ہیں جو رسول کی سنت پہ چلنے والے سنی، سن کے چلنے والے سنی نہیں ہے، حقیقت میں سنی ہے ہم۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم 4 مان لیں تو اس میں سرکار دو عالم کی توہین ہے، اور رسول کی جس سے توہین ہو جائے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آج تم کو اللہ اگر 2 بیٹیاں دے دے تو تم دونوں کو برابر ایک زاویے سے دیکھتے ہو، جیسے کپڑے اس کے ویسے کپڑے اس کے، جو پسند اس کے لیے وہ پسند اس کے لیے۔ میں مختصر زیادہ مثال نہیں، آپ سمجھتے ہیں بات کو۔ سرکار دو عالم کی اگر 4 ہیں تو بتاؤ، بخاری شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو سرکار کی سنت کیا تھی؟ 6 مہینے تک فجر میں جب بلال اذان دیتے تھے تو سرکار دو عالم حجرہ مبارکہ سے نکل کر مصلی پر نہیں آتے تھے، حجرہ سیدہ پر جاتے تھے، اور سیدہ کی وہ عظیم چوکھٹ پر کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک روایت بتاؤ، ہم بتا رہے ہیں سب صحیح میں، صحیح میں وہ صحیح کہی جاتی ہے، اس لیے میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں، صحیح میں موجود ہے روایت۔ اگر اور کوئی بہن ہوتی سیدہ رسول کی اور کوئی بیٹی ہو تو کوئی ایک روایت بناوٹی بتا دو کہ رسول اس کے دروازے پر جا کر سلام کیے ہوں اور آیت تطہیر کی تلاوت کیے ہوں۔ یہ تو ہم اتحاد کے لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا عقیدہ نہ رکھو، عقیدہ وہ رکھو کہ قبر میں رسول آئے تو خوش ہو جائیں، میدان محشر میں رسول کا سامنا ہو تو شرمندگی نہ ہو۔ جب کوئی بیٹی نہیں، کوئی روایت نہیں ملتی، پھر 3 کا تذکرہ کیسے؟ ہاں یہ سیاست ہے، یہ سازش ہے، یہ شیطان کی شرارت ہے کہ ایسی بات، ایسا عقیدہ رائج کر دیا جائے کہ خود بخود اہل بیت کی توہین ہو، خود بخود رسول کی توہین ہوتی رہے اور ان کے اعمال رائگاں ہوتے رہیں۔ تاریخ سے سمجھ لیجئے، روایتیں کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم کا نکاح، پہلی شادی جب آپ کی عمر ظاہری دنیا میں لباس بشریت میں تھے، کتنے سال کی تھی؟ 25 سال۔ سرکار دو عالم ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ 25 سال میں آپ کا نکاح ہوا، کس سے ہوا؟ ملکۃ العرب سے، جناب خدیجہ الکبریٰ سے۔
اس کو میں بتا چکا ہوں کہ کیسے ہوا. بارات ایک ہی نکلی ہے, بیویاں 9 ہیں, بارات ایک ہی نکلی ہے. آج کل یہ جو کہہ رہے ہیں بارات بدعت ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی کوئی اماں کی بارات نہیں نکلی ہے. ہم جو بارات نکالتے ہیں نبی کی سنت پر نکالتے ہیں. بارات ایک ہی نکلی ہے جو ابو طالب لے کے گئے تھے. تو نکاح جب ہوا تو عمر تھی 25 سال, اور پہلی اولاد جو ہوئی جن سے آپ کی کنیت جناب ابو القاسم ہم کہتے ہیں, تو جناب قاسم کی ولادت ہوئی 30 ہجری میں. 5 سال تک کوئی اولاد نہیں. پہلا بیٹا, پہلا نور نظر کون؟ جناب قاسم. 30 سال کی عمر تھی سرکار کی, ٹھیک ہے. 2 سال ایام رضا تھی. سرکار کی عمر کتنی ہو گئی؟ 32 سال. ایام رضاعت سمجھتے ہیں؟ بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے, اس کو رضاعت کا ایام کہتے ہیں. تو آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 32 سال. پھر ایک صاحبزادے کی ولادت ہوئی, تو جب سرکار کی عمر ہوئی 33 سال, پھر ان کے 2 سال گئے تو سرکار کی عمر ہو گئی. آپ کا میز سے اچھا تو سب بیوپاری ہو. کتنی ہو گئی؟ 36. اور سرکار نے اعلان نبوت کب کیا؟ بہت نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں, پہلی اولاد 30 سال کی عمر میں. سرکار کی عمر پھر جب دوسری اولاد ہوئی تو 33 سال. پھر ان کے ایام رضاعت ختم ہوئے تو سرکار کی عمر ہو گئی 36 سال. اور اعلان رسالت مصطفیٰ جان رحمت نے کب دیا؟ 40 سال کی عمر میں. یہ 36 کے بعد 40 تک کا کوئی اولاد نہیں, نہ بیٹا نہ بیٹی. 4 سال میں اور کوئی اولاد نہیں ہے. پھر جیسے ہی میرے نبی نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ نے نبی کی بیٹیوں کو طلاق کیسے دے دیا؟ جب یہ 4 سال میں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی. وہ جب پیدا ہوئی تو بڑی کب ہوئی؟ بڑی ہوئی تو نکاح کب ہوا؟ یہ کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں تھی, نبی نے اعلان نبوت کیا تو عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دے دی. پہلے پیدا ہونا تو بتاؤ, طلاق بعد میں بتانا. پوچھیں کیوں سرکار دو عالم کی توہین کرتے ہو؟ ہم سے سنو سرکار دو عالم کی عظمت, ہم سے سنو اہل بیت کی عظمت کیا ہے. یہ رسول پاک کی بیٹی نہیں ہے, خدیجہ کی اولاد نہیں ہے. یہ خدیجہ کی بہن جناب حالہ کی بیٹیاں ہیں. وہ یمن میں بھی آئی گئی تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے شوہر قریب تھے, تو وہ بیٹیوں کو لے کے آئے خدیجہ کے پاس کہ یہ ہمارا دولت والی ہے, یہ پرورش کر لیں گی. تو خدیجہ کا نکاح ہو چکا تھا رسول اکرم سے. تو رسول اکرم نے بتایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں. اور گوارو, جب تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے مکے میں, تو یہ رحمت للعالمین تھے کہ دوسرے کی اولاد کو پال کر بتایا. صلوات اللہ محمد و محمد. دوسرے کے وہاں سے جا کے آ جائے تمہاری ہماری جیسی بیٹی ہے کیا؟ تم نے اعلان نبوت کیا ہے اس طرح, تم نے اپنا دین کا اعلان کیا ہے. سرکار نے فرمایا یہ نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں, یہ جناب حالہ کی بیٹیاں ہیں. اور پالا ایسی محبت سے, ایسے اکرام کے ساتھ, ایسی عزت کے ساتھ تو لوگ بیٹیاں سمجھنے لگے. آج لوگ اپنی بیٹی کو ایسے نہیں پالتے جیسے نبی نے غیروں کی بیٹیوں کو پالا. نبی اپنی بیٹیوں کی عزت کرو, اپنی بیٹیوں کا اکرام کرو. یہ جو ہے رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. آج بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں, چہرہ لٹک جاتا ہے, پیڑے کی جگہ جلیبیاں بڑھتی ہیں. نہیں, اہمیت بیٹی کو دینا چاہیے. ان کی وجہ سے رحمت ہوتی
ان کے نکاح میں 2 ہیں. اچھا حضرت خلیفہ شوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 2 بیٹیاں ہیں، اس لیے ذوالنورین ہیں، 2 نور والے ہیں. علی کے ہاں 1 نور ہے، ان کے ہاں 2 نور ہیں. اچھا کمال ہے. کیا ماننا ہے نبی کو اور کیا ماننا ہے اصحاب کرام کو؟ ان کے ہاں اگر 2 بیٹیاں پلی ہوئی آ جائیں تو یہ 2 نور والے ہو جائیں. جب ہم مصطفیٰ کو کہیں کہ یہ نور والے تو کہتے اپنے جیسے بشر ہیں. بیٹی جائے تو وہ نور والا ہو جائے اور نہیں تو پھر مصطفیٰ اپنے جیسا بشر ہو جائے. ارے کوئی تو طریقہ اختیار کرو نبی کو ماننے کا. کوئی بیسک بناؤ، کوئی بنیاد بناؤ کہ ہم نے نبی کو کیا مانا. سرکار کی ایک چہیتی اور اکلوتی بیٹی جس کو نبی نے ام ابیہ کا خطاب دیا، اپنے باپ کی ماں. یہ نہ ہوتی تو میں نہ ہوتا، کیونکہ وجود بنیاد یہ ہے. اللہ نے کہا نا ہم فاطمہ، ان سے یہ ہیں، ان سے یہ ہیں، ان سے یہ ہیں. تو اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا. ایک نبی نے بھی کردار سے سنت سے چل کے بتایا، سنت قرار دی. آج کہتے تو ہندی طرف تو فقہ مستقل ہے، کتاب اللہ ہے وہ سنتی. بخاری اپنی ہے، پریس اپنا ہے، جو چاہو چھاپو. نبی نے 2 چیز چھوڑی، قرآن اور اہل بیت. اب کیا لکھا جا رہا ہے؟ قرآن اور سنت. چلو ہم مان لیتے ہیں یہی صحیح، قرآن اور سنت. تو نبی کی سنت یہ ہے کہ صبح ہو تو پہلے در سیدہ بیا کے سلام کرو، پھر بارگاہ میں جاؤ تو ابھی سنت پہ عمل کرو. چلو ارے ہم ہیں کہ ہر نماز سے اول اور بعد اس طرف رک کر کے پہلے سلام کرتے ہیں. تو سنت ہم سنتے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جو نبی کی سنت پر چلے. نبی نے فرما دیا سنت یہ ہے. نبی نے ان کے بیٹوں کو کاندھے پہ بٹھایا، یہ سنت. بٹھایا کہ نہیں؟ روز بٹھایا، روز پیار کیا، روز ان کو بوسہ دیا. حسنین کو، حسن کے لب کو چومتے تھے، حسین کے گلے کو چومتے تھے. دیکھنے والوں نے جو روز آتے تھے روز دیکھا، جو روز نہیں آتے تھے 8 دن پہ آتے تھے. 8 دن والوں نے بھی دیکھا کہ خطبے میں گود میں بٹھا کے فرما رہے ہیں ہاذا حسین، پہچانو یہ حسین ہے. اور جو 360 دن کے بعد آتے تھے عید کے دن، اللہ کے نبی نے ان کو بھی پہچانوایا کہ کل تم بخاری میں تبدیلی کرو گے، کہو گے سنت پہ چلنا چاہیے. تو 360 والوں کو بھی بتایا کہ دیکھو میں ان کے لیے سواری بن جاتا ہوں، یہ میری پشت پر بیٹھتے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کی محبت کرنا. تو جن کو نبی نے بلند کیا، نبی نے اٹھایا، آج سنت پہ چلو. کیسے اٹھاؤ گے؟ نبی نے جن کو اٹھایا ان کو تم اٹھاؤ. تو ان کو اپنے دل میں اٹھاؤ، ان کے خیال جو ان کو دل سے نکالو. اور دل میں محبت اگر حسنین کی ہے تو جب ان کے ایام آئے، جب ان کے تعزیہ اٹھے، جب ان کے علم اٹھے تو تعزیوں کو کاندھا دے کے بتاؤ کہ میں مصطفیٰ کی سنت پر چلنے والا ہوں. حسنین کی چھوی نہیں بنائی جا سکتی، ان کے روضے کی چھوی بنتی ہے. تو اس کے چھوی کو کاندھا دینا، حسن حسین کو کاندھے پہ بٹھا کر سنت مصطفیٰ کا اعلان کرنا ہے. بتاؤ اس سنت پر کون چل رہا ہے؟ روایت بدلنے سے آیت نہیں بدلتی. آیت آیت ہے، روایت روایت ہے. یہ ہے اول بیت، ان سے سب کچھ ہے. تو اور برا نہ مانیے گا، بات کی بات ہے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ایک مجلس میں اور کہہ چکا ہوں کہ 3 چیزوں پر نہ بھولنا، قدیر کو، حق زہرا کو اور کربلا کو. اب بات یاد ہے حق زہرا کی. اگر ہم مان لیں کہ سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں تو جب جناب سیدہ فدق لینے گئی تھی تو حضرت خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ فاطمہ تم اکیلی کیوں آئی اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر کا یہ نہ کہنا
عزیزان محترم، اتنی دلیل اس کتاب میں مل رہی ہے، حقیقت تو جانے دو، میں تو سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں، ان کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے اللہ نے کہا تم اپنی حقیقت کو پہچانو۔ وقت ہے آج میں 10 منٹ زیادہ لے لوں۔ میں کل اپنے موضوع کو ربط جو میں نے جہاں چھوڑا تھا اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ بات گزرتے اس طرف چلی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری حقیقت کو پہچانوانے کے لیے اللہ نے ہر موڑ پر ایسے احکام بذریعہ مصطفیٰ ہم پر واجب کی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ تو گھر جو ہے، 4 دیواری کعبہ کی جو ہے، یہ حقیقت میں ہے سر۔ اہل بیت ہے اس گھر والے جس سے کعبہ کو شرف ملا، جس سے ان دیواروں کو شرف ملا کہ اللہ نے ان کے ظہور کی وجہ سے کعبے کو قبلہ بنایا، تاکہ کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ اللہ کو ہوتا ہے۔ رخ سب کا اس طرف کیا جاتا ہے اور سب کو اس طرف جھکا کے بتا رہا ہے، سب کو اس طرف جھکا کے بتا رہا ہے کہ ان کے در پہ جب بھی آنا ایسے ہی آنا، ان کے در پر اکڑ کے نہ آنا۔ یہ ہے کعبہ۔ کعبہ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ کل بات تھی کہ اللہ نے محمد و آل محمد کے پسینے سے کائنات کو بنایا۔ سر کا پسینہ، چہرے کا پسینہ، سینے کا پسینہ، آپ نے مراحلہ کیا ایک مثال۔ اب ایک ہے پشت کے پسینے سے اللہ نے بیت معمور کو بنایا اور اس قبلے کو بنایا جو وضع کر کے آیا۔ اسی کی بنیاد پر ابراہیم اور اسماعیل نے دیواریں بلند کی۔ تو یہ اللہ نے اس کا احترام کیا رکھا کہ جب تم یہاں آؤ گے تو اللہ نے میقات معین کی ہے۔ کعبہ کے چاروں طرف میقات ہے، جیسے ہمارے ہندوستان والوں کی میقات ہے یلملم، مدینہ والوں کی بھیر علی، قرن نجد سے اور شام سے آنے والے کے لیے قرنت، چاروں طرف کعبے کے باؤنڈری ہے، اس کو کہتے ہیں میقات۔ جب میقات پر تم آؤ، اس گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہو، تو اب تم کہیں کے بادشاہ ہوا کریں، تم امیر ہو اپنی جگہ، تم اونچے قبیلے کے ہو اپنی جگہ، تم کچھ نہیں ہو، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے، کیونکہ تم در دولت مولائے کائنات پر آ رہے ہو۔ تو اللہ نے بڑی دور دور سے باؤنڈری بنائی ہے، میقات۔ اب تم اپنی نشانیوں کو چھوڑ دو، پگڑیاں ہیں اتار دو، ابا کبا ہے جو بھی یہاں کا لباس ہے اتارو، شیروانیاں ہیں اتار دو۔ یہ بڑی عقل بتا رہی ہے، کوٹ پینٹ ہے، تکبر ہے، اتارو۔ ایک سادہ سا کپڑا دیوبند کے طور پہ باندھو، ایک کپڑا اوڑھ لو، تمہاری اب کوئی حیثیت نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی شناخت نہیں، بوٹ بھی نہیں پہن سکتے، اس میں بھی تکبر ہے۔ بہت پہننا ہے تو سلیپر پہن سکتے ہو، اور خوشبو نہیں لگا سکتے، سرما نہیں لگا سکتے، عطر نہیں لگا سکتے، پیسٹ نہیں کر سکتے، مسواک تو دن بھر لیے گھومتے یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کنگھی نہیں کر سکتے، آئینہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ساری پابندیاں کیوں ہیں؟ تاکہ تمہارا حلیہ بگڑ جائے، تمہاری حقیقت تم کو سمجھ میں آئے کہ تم کیا ہو۔ جب تم درے بارگاہ مولا کائنات کی طرف بڑھ رہے ہو تو باؤنڈری پر میقات پر تم کو سب کچھ بدلنا ہے، بلکہ اپنی زبان بھی چھوڑ دو، اپنی زبان بھی چھوڑو، اسی کی زبان میں پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کہاں سے آیا تلبیہ؟ ہر ایک یہی تلبیہ پڑھتا ہے۔ 72 فرقے ہو جائے اسلام کی، کتنے بھی مسلک بن جائیں، کتنے بھی امام بن جائیں، مگر باؤنڈری جب کعبے کی شروع ہوگی میقات تو ہر ایک یہی پڑھتا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی ایک سوال۔ جب میرے سرکار معراج میں گئے، اللہ
پر کس کو چھوڑ کے آئے؟ سرکار نے فرمایا اپنے بھائی کو چھوڑ کے آئے. کہا تم کو یہاں دکھاؤں. اللہ نے حکم دیا اے میرے مقربین، اے ملائکہ، ذرا میرے مظہر کو لانا. تو 70,000 فرشتوں کے جلو میں مولا کائنات سرکار مصطفیٰ کے سامنے آئے تو وہ سارے 70,000 ملائکہ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. علی کو لے کر آ رہے تھے نا اللہ نے حکم دیا. جھوم کر جواب دیا پروردگار تو نے کہا ہے مولا کو تشریف لانے کے لیے ہم ان کا استقبال کر کے چل رہے. 70,000 ملائکہ علی کو لے کے چل رہے تھے تو لبیک پڑھ رہے تھے. اب تم علی کے جہل رحمت کی طرف جا رہے ہو تو اب تم سب بھی یہی پڑھو. یہ ہے ملائکہ کی سنت. وہ ملائکہ مولا کائنات کو لے کے آ رہے تھے، تم مولا کائنات کے ظہور کی جگہ جا رہے ہو، کعبے کی زیارت کو جا رہے ہو تو تم کو بھی علی علی ہی کرتے ہوئے جانا ہے. انہی ملائکہ کی سنت پر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. اور کمال ہے سب یہ کہتے ہیں بآواز بلند پڑھو، بآواز بلند تلبیہ پڑھو، خاموش آواز میں نہیں تو کوئی کیا معلوم کیا پڑھے. تو اللہ نے کہا نہیں، تمہاری اوقات تو سمجھ میں آئے. اپنے اپنے ممبروں پر تو علی کی مخالفت کر رہے تھے، اب میقات پہ آئے ہو، اب علی ہی کی عظمت کا گیت تم کو گانا ہوگا. اچھا آ گئے کعبے میں. کیا ہے کعبہ؟ سب کعبے کی طرف لپکتے ہیں، سب کعبے کی طرف جھکتے ہیں. میں نے بتایا یہ بکا ہے جھکنے کی جگہ ہی ہے. سارے کے سر جھکے، بادشاہ ہے تو جھکا، غلام ہے تو جھکا. تو کعبہ کی عظمت یہ ہے کہ ہر ایک یہاں کے جھک جاتا ہے، ہر ایک آ کے یہاں اس کو چومتا ہے، ہر ایک آ کے اس کے پاس فیض حاصل کرتا ہے. کعبہ کہیں نہیں جاتا، کعبہ کہیں نہیں جاتا. اب سرکار دو عالم فرماتے ہیں یا علیو انتا مثل الکعبہ، اے علی آپ مثل کعبہ کے ہیں. اب کوئی کہے کہ علی کیوں نہیں گئے مانگنے حق، علی کیوں نہیں یہ کرنے گئے، علی کیوں نہیں یہ کرنے گئے. ان سے کہو علی کعبہ کی طرح ہے، جن کو آنا ہے یہاں آئے، جس کو پھل دینا ہے کعبہ کے پاس آئے. ارے تم وہ ہو کہ کعبے کی طرف جھکتے ہو، کعبہ ان کی طرف جھکتا ہے. سلام پڑھتے سمجھتے نہیں، کعبہ خود جھک گیا. جن کی تعظیم کو اس زمین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. تم کعبہ کی طرف جھکتے ہو، کعبہ ان کی طرف جھکتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. وہ فائز دیتے ہیں، ہم لینے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں. اور پھر بزم مصطفیٰ نے لوگ تحفہ بھی لے کے آتے ہیں تو سرکار پوچھتے ہیں یہ کیا ہے. جب کہا کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، صدقہ کھانے والوں کو بنا. کس کو دیا صدقہ؟ اپنی آل کو دیا. ایک کھجور کی روایت ملتی ہے، وہ بھی صرف اٹھانے کی حد تک ہم مانتے ہیں. سرکار امام حسن مجتبیٰ نے منہ میں نہیں رکھا تھا. اور سرکار فرما رہے بچپنے کا عالم ہے کہ کیا تم نہیں جانتے
کہ ہم پر صدقہ حرام ہے؟ سرکار یہ کہے کہ بتلا رہے کہ بچہ ہے ہمارے گھر کا مگر یہ جانتا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے. ارے تمہارے بوڑھے نہیں جانتے, غلطیاں کرنے کے بعد آگے پوچھتے ہیں یا نبی اللہ میں برباد ہو گیا, یا نبی اللہ میں تباہ ہو گیا, اب اس کا کفارہ کیا دوں؟ آل محمد ہوئے کہ عالم بچپنے کہاں ہے اور حقیقت سب جانتے ہیں. تو سرکار نے بتایا صدقہ کھانے والے اور ہیں, صدقہ دینے والے اور ہیں. ہم جو ہیں دینے والے ہیں, تم لینے والے ہو, برابری پر مت آنا. حقیقت یہ تھی کہ ان کی بارگاہ میں جھکتے تو اللہ ان کو اور نوازتا, مگر یہ ان کو شیطان کے یہ ساتھی ہو گئے اور آل محمد کے دشمن ہو گئے کہ اگر ان کو ہم ختم کریں گے تو ساری دنیا ہماری ہو جائے گی. مگر دنیا نے دیکھا کہ آل محمد پر ظلم ستم کرنے کے بعد بھی, کربلا میں سب کو شہید کرنے کے بعد بھی, کیا وہ جو لالچ میں ان لوگوں کے ساتھ ظلم کیا کسی کو صلہ ملا؟ امر صاحب اس لالچ میں تھا کہ شہر رائے کی حکومت ملے گی. شہر رائے خواب بن گیا. آج شہر رائے میں کون ہے؟ آل محمد کی حکومت ہے. رائے نہیں ملا امر صاحب, اور کسی بھی یزیدی کو سکون نصیب نہیں ہوا. کیوں؟ کہ ان کا خیال غلط, ان کا دین غلط, ان کا مذہب غلط, ان کا عقیدہ غلط تھا کہ ہم آل محمد کو قتل کر کے دنیا پر چھا جائیں گے. مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ ان کو اذیت دینے والے خود دنیا سے ایسے مٹے کہ آج ان کی قبروں کا نام و نشان نہیں ہے. جو اونچے اونچے محل بنائے تھے, جا کے دیکھو عراق اور ایران میں, کربلا میں, شام میں, ان کے محلات کھنڈر بن چکے ہیں. اور جن کو انہوں نے بھوکا پیاسا رکھا وہ آج سونے کے محلات. یہ کیا جیتتی جاگتی مثال نہیں ہے؟ یہ عبرت کیوں ہے کہ تم جن کا آج بھی خطبہ پڑھ رہے ہو ان کی قبروں کا پتہ نہیں, اور کیا تاریخ سے بھی بے خبر ہو. جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو کے بنو عباس کی حکومت آئے تو بنو عباس نے آرڈر دیا کہ یہ جو بڑے بڑے سرخیل تھے ان کی قبروں کو کھودا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ آل محمد کے ساتھ ظلم کرنے کا نتیجہ کیا ہوا. کھودی گئی امیر شام کی قبر, جلی ہوئی ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ملا. مروان کی قبر کھودی گئی, ایک بڑی سی چھپکلی نظر آئی اور کچھ جیسے جیسے جن کے بھی کھودی گئی. قبریں کھودنا تمہارا کام ہے. آج 1400 سال بعد تم نے علی سے محبت کرنے والوں کا امتحان لیا کہ آج حجر بن عدی کی قبر کھود کر اپنی پیاس بجھانا چاہیے. مگر حجر بن عدی نے کہا اچھا ہوا تم نے قبر کھود کے اچھا کیا کہ آج تو 1400 سال بعد مفتیوں کو سمجھ میں آ جائے کہ علی سے محبت کرنے والے کا عالم کیا ہے. ابھی 1 سال پہلے میں آپ کے روضہ اطہر پہ حاضر ہوا, ان کی زیارت جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ امیر شام معاویہ سے انہوں نے کیا کہا تھا. یہی وجہ تھی کہ جو اس سے ٹکرایا تھا اس کی قبر سے بدلہ لیا گیا. مگر حجر بن عدی نے جواب دیا کہ دیکھو میرے کفن بھی تازہ ہے, ان کی قبریں کھودو جن کو تم رضی اللہ کہہ رہے ہو. صلوات پڑھو پر محمد والے. کمال تو یہ تھا کہ وہ عبرت سے بنو عباس بھی حیثیت حاصل کرتے, مگر وہ اور دشمنی پر آمادہ ہوئے اور اہل بیت کے ساتھ اپنے ظلم و ستم کو جاری رکھا. عزیزان محترم, مگر اہل بیت نے جو ظلم اٹھایا, ان کے اوپر جو جو ظلم کیا گیا, کربلا میں سب کو شہید کرنے کے بعد ان کو اسیر کیا گیا, ان کو در بدر پھرایا گیا, 36 شہروں سے بے رضا کے گزارا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ کربلا کا پیغام. زینب نہ ہوتی کوئی کربلا نہ جاتا. سیدہ زینب علیہ مقام کا احسان ہے کہ پیغام حسینی کو پورے عالم میں عام کیا. عزیزان محترم, اللہ آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے. بازار شام 15 منٹوں کا راستہ طے کرتے ہیں اور دربار شام تک پہنچ جاتے. 15 منٹوں کا بمشکل راستہ اہل بیت نے 3 دنوں میں طے کیا. کیا
یہ غم، یہ احساس رونے کے لیے کم ہے کہ جن کے ناخون کو سورج نے نہیں دیکھا، ان کی ریداؤں کو ظالموں نے نیزے سے چھینا، آب و برہنہ سر لاکھوں کے مجمع میں بازار شام میں سست رفتاری سے گزاری جائے کہ ہر ایک ان کو دیکھے۔ ایک غیرت مند شہزادہ کے لیے سب سے زیادہ دکھ کا عالم نہیں تھا۔ اسی لیے مدینے میں جناب منہال جب پوچھتے تھے کہ اے میرے مولا سید سجاد، سب سے زیادہ ظلم آپ پر کہاں ہوا، تو آپ نے کہا شام، اشام، سب سے زیادہ ظلم مجھ پر شام پر ڈھایا گیا۔ ارے مجھ کو ایسے کھینچا جاتا تھا جیسے میں کوئی رومی غلام ہوں، میرا کوئی آقا نہیں ہے۔ ارے مجھ کو کھینچ کر یہودیوں کے محلے میں لے گئے، کہتے تھے یہ ہے علی کے پوتے، ان سے بدلہ لے لو، یہ وہی علی کے پوتے اور بیٹے ہیں، یہ انہی کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے خیبر فتح کیا تھا۔ یہودیوں کی عورتوں نے پتھر مارنا شروع کیا۔ عزیزان محترم، پتھر پھینکا گیا، آگ پھینکی گئی، مگر ایک مقام پر جب سیدہ فرماتی ہیں میں گزر رہی تھی تو کچھ خرمے پھینکے گئے، کھجوریں پھینکی گئی، اور یہ آواز دے کر کہ یہ صدقہ ہے۔ کیا کہا گیا؟ یہ صدقہ ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا صدقہ ہم پر حرام ہے، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ پھینکنے والی قریب نے جواب سنا کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ وہ اپنی مالکہ کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے بی بی تم نے کہا تھا قیدیوں کو اوپر کھجوریں صدقے کی پھینک دو، میں نے جب پھینکا کہ یہ صدقہ ہے تو اس میں سے آواز آئی کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ جیسے ہی اس کی مالکہ نے سنا کہ صدقہ ہم پر حرام ہے کہنے والے ہیں یہ، تو اس کے خیال میں یہ بات آئی کہ صدقہ تو صرف آل محمد پہ حرام ہے، یہ کیسے قیدی ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے؟ اس نے اپنی کنیز کو کہا جاؤ ان سے پوچھو تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ وہاں کے پوچھتی ہے، سیدہ نے کہا جا تیری مالکہ کو بھیج دے۔ کہا نہیں آپ بتا دیجئے آپ کہاں کے، کام مدینے کے رہنے والے۔ جیسے وہ جا کے مالکہ کو کہتی ہے کہ مالکہ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ مدینے کے رہنے والے ہیں، بس اس کی مالکہ نے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ اور اپنا پتہ بتائیے، کہا میں اسی سے بات کروں گی، اپنی مالکہ کو بھیج۔ تو مالکہ نے کیا جواب دیا سن سکو گے؟ کہتی ہے ہم اس کے کنیز ہیں، اس کے غلام ہیں کہ ہم بازاروں میں نہیں جاتے۔ کیا کہا تھا مالکہ نے؟ کہ ہم بازاروں میں نہیں جاتے۔ پھر سیدہ زینب نے کہا کہ تیری مالکہ کو بھیج، ہم مدینے کے رہنے والے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مدینے کا نام سن کر ازادارو اس کی مالکہ آتی ہے، نقاب میں پردے میں ہے، کہتی ہے تم مدینے کے رہنے والے ہو، بتاؤ مدینے میں کس محلے کے رہنے والے ہو؟ سیدہ نے کہا کہ ہم محلہ بنو ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ یا محلہ بنو ہاشم کا نام سنا تو اور طرف گئی، کہا محلہ بنو ہاشم میں تم کسی کو جانتے ہو پہچانتے ہو؟ کہا کس کو جاننا چاہتی ہے؟ کہا وہاں میرا مولا حسین رہتا ہے۔ اور کس کو جاننا چاہتی ہو؟ کہا وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ کہا زینب کو کیسے پہچانتی ہو؟ کہا جب میں کوفے میں رہتی تھی سیدہ مجھ کو قرآن پڑھاتی تھی، مجھ کو دینیات پڑھاتی تھی۔ اچھا تم زینب کو دیکھو گے تو پہچانو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں پہچانوں گی؟ سیدہ نے اپنے بال اٹھائے، ازادارو کہا اے ریحانہ تو نے نہیں پہچانا، میں زینب ہوں، یہ جو نیزے پہ سر ہے یہ تیرے مولا میرے بھائی حسین کا ہے، یہ جو چھوٹی سی بچی میرے ساتھ بندھی ہوئی ہے یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، اور وہ احادیث زنجیروں میں جو جکڑا ہوا ہے یہ شہزادہ حسین زین العابدین ہے۔ ریحانہ کون ریحانہ ہے؟ یہ عزیزو اے عزادارو یہ مولا کائنات
کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم آل محمد کے، سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پروردگار عالم ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، الہ العالمین ہم کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ کی جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہماری ماں بہنوں کے پردے کو سلامتی عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو کردار اہل بیت پر نقش قدم پر اتباع اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے بزرگوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر قائم فرما۔ الہ العالمین علماء حقانیہ مرجع علام کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ رب العالمین رحم فرما، کرم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو تو سے مایوس امیدوار۔ الہ العالمین جو بھی ہمارے دوست احباب بزرگ زیارت کے لیے گئے ہیں ان کی زیارتوں کو قبول فرما۔ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین نجف کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم ہم کو زیارت کے ساتھ ساتھ صاحب زیارت کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اہل بیت کی معرفت عطا فرما، ہمیں ان کا عرفان عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کی محبت عطا فرما، انہی کی محبت میں زندہ رکھ، انہی کی محبت میں خاتمہ بالخیر فرما، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اور اپنی آخر حجت کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ ان کے ظہور سے پہلے ہم سب کو ایسا بنا دے گا اپنے امام کا استقبال کریں اور ان کے عوام انشار میں شمار فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو کربلا والوں کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک۔